أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک مکمل سورہ تلاوت کی. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کے رات میں نازل کیا. قدر کی رات کیا معلوم ہے تم کو کتنی بڑی رات ہے؟ یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے. یہ اتنی مبارک رات ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی، اللہ کے فرشتے بھی اللہ کا حکم لے کے زمین میں پہنچاتے ہیں، لوگوں کو پہنچاتے ہیں. یہ کب تک رہتا ہے وقت؟ صبح صادق طلوع ہونے تک سلامتی کی رات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے متعلق پوری ایک سورہ نازل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو آدمی کے لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا. لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کو جو فضیلت دینا چاہتا ہے دیتا ہے. راتیں بہت ہیں، ایک سال کی 356 راتیں اتنی زیادہ ہیں، لیکن ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے ان ساری راتوں میں زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہے. وہ ایک رات کی عبادت سارے عبادتوں سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ رہتے تھے، سال بھر عبادت کرتے تو ان کو شب قدر ملتی. صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول، ہم لوگ تو کمزور ہیں، عمر بھی ہماری کم ہے، کتنے سال عبادت کریں گے تو ہم کو یہ رات ملے گی؟ تو اللہ نے ہمارے لیے ہر سال لیلۃ القدر مقرر کی، ہر سال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے: من یقوم اللیلہ من یقوم السنۃ یصبھا. جو آدمی کے پوری سال رات کی تہجد پڑھے گا اس کو شب قدر ملے گی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ایک لوگوں نے کہا:
کہ عبداللہ مسعود ایسا بولتے ہیں، سال میں ایک رات ہے بول کر بولتے ہیں؟ کہا ٹھیک، عبداللہ بن مسعود نے اس لیے کہا کہ تم لوگ جو ایک رات ہی بھروسہ کر کے رہ جاؤ گے، باقی راتوں کی عبادت سے محروم ہو جاؤ گے، اس لیے وہ ایسا بولے۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود کو معلوم ہے کہ وہ شب قدر ہے، رمضان میں ہے، رمضان میں بھی 27ویں کو ہے، ایسا انہوں نے کہا۔ لیکن 27ویں ہے نہیں، وہ تو ہر سال گردش کرتے رہتی ہے، کبھی 21 ہے، کبھی 23 ہے، کبھی 25 ہے، کبھی 27 ہے، اور کبھی 29 ہے۔ ان طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر منہا، شب قدر کو آخری کی 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص کر اکہری راتوں میں تلاش کرو، اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا۔ تو موسم ہے نیکی کمانے کا، نیکیوں کا موسم بہار ہے، جتنی نیکی آدمی کر سکتا ہے ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ اعتکاف کو بیٹھتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہوتا کمر کس لیتے، یعنی پوری تیاری کرتے اس کے استے۔ پھر دوسری بات کیا کہا؟ احیا لیلہ، پوری رات عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ وایقظ اہلہ، گھر والوں سے بھی کہتے کہ دیکھو بہت چند دن رہ گئے ہیں، بہت چند راتیں ہیں، اٹھو عبادت کر لو۔ گھر والوں کو بھی آپ تاکید کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں عبادت میں جتنی محنت کرتے سال بھر میں ویسا نہیں کرتے، بہت اہتمام کرتے۔ تو آخری عشرے کی یہ ایک سنت ہے شب قدر تلاش کرنا، آخری عشرے کی یہ ایک سنت ہے اعتکاف کو بیٹھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان یعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کو بیٹھتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کو بیٹھیں۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف بیٹھنا یہ بھی ایک سنت ہے، اعتکاف کو بیٹھنا سنت ہے، لیکن فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، ایک محلے کی مسجد میں یا ایک مسجد میں کوئی بھی اعتکاف کو نہیں بیٹھے تو پورے مسجد والے گنہگار ہوں گے، ایسا بولتے، لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں مسجد والے چندہ کر کے کسی کو اعتکاف کو بیٹھاتے ہیں، بھئی آپ اعتکاف کو بیٹھ جاؤ، کھانا پینا سب کریں گے، بھئی میری دکان ہے، نہیں ہم اس کا پورا انتظام کریں گے۔ یہ کیسے کریں گے؟ پیسے کی عبادت غلط ہے، سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ اعتکاف کیا، 7 سال اعتکاف کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے گھر بار کو سارے چیزوں کو چھوڑ کر بھول کر اللہ کے گھر میں ایک کونے میں آ کر بیٹھ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بیٹھتے تھے، اپنی جگہ گھیر لیتے تھے۔ اس لیے مسجد میں گنجائش ہے تو پردہ لگا لیں گے، گنجائش نہیں ہے تو ایسے ہی بیٹھیں گے۔ جیسے ابھی مکے میں ہے 30,000 40,000 آدمی 20,000 آدمی بیٹھتے تھے، اب وہاں کہاں پردہ لگا کے بیٹھیں گے؟ وہاں تو نہیں ہو سکتا نا، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون اعتکاف کو بیٹھیں کیا ہیں، ہر جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کو بیٹھنا بھی سنت ہے اور بہت بڑی سنت ہے۔ کب جانا چاہیے اعتکاف میں؟
جو چاہے جب چاہے جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 9-10 دن اعتکاف کو بیٹھتے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتے اور نیت کر لیتے رمضان کے آخر تک میں اعتکاف کروں گا، انشاءاللہ بھی کرنا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، 9-10 دن کا ارادہ کیے تھے لیکن معلوم ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، انشاءاللہ بولے نا، اللہ نہیں چاہا تو چھوڑ کے چلے گئے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے انشاءاللہ ضرور کہیے اور نیت کیجئے۔ 10 دن بیٹھنا یعنی 9 دن بیٹھنا، 10 دن بیٹھنا یہ سنت ہے، لیکن 1-2 دن کے لیے بھی اعتکاف کو بیٹھ سکتے ہیں۔ انہیں اس سے پوچھا گیا بھائی تمہارے والد کیسے اعتکاف کرتے تھے؟ کہا کہ ہمارے والد صاحب آ کر اللہ کے رسول سے بولے، اللہ کے رسول میں اتنے دن کو اعتکاف کو نہیں بیٹھ سکتا، میرا باغ ہے، دور ہے، میں یہاں آ کر اتنے دن رہ جاؤں گا، بہت نقصان ہوگا، اللہ کے رسول مجھے 1 رات بتائیے، میں آ کے اعتکاف کو بیٹھتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، تم 23ویں کو آ کے بیٹھو، 23ویں رات کو آ کر بیٹھو۔ تو کیا کرتے ان کے والد؟ آتے اونٹنی پر بیٹھ کر، آنے کے بعد اونٹنی کو باندھ دیتے، چارہ دے دیتے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر کے آ جاتے، فجر کی نماز پڑھ کے گھر کو چلے جاتے۔ 1 رات کا اعتکاف جائز ہے، ایک رات کا، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنی آپ نیت کریں گے اتنا اعتکاف جائز ہے۔ اعتکاف کے اندر کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ صاحب اعتکاف میں عبادت زیادہ کرنا چاہیے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، وہ ادھر ادھر ان سے بات کرنے لگے، وہ ادھر ادھر ان سے بات کرنے لگے، یہ تو اللہ سے بات کرنے کا آپ نے کر لیا ہے عہد، اب اللہ ہی سے بات کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، لوگوں سے تعلق ختم کر کے اللہ کی طرف تعلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیکار باتوں سے بچنا چاہیے، بیکار کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ جب تک آپ مسجد میں ہیں، اعتکاف ہے، مسجد سے باہر چلے گئے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو کھانا دینے والا لا کر کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں جا کے وہ کھانا لے آتا اپنے گھر سے تو جائز ہے، اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوتا، لیکن گھر میں جا کے بات چیت کر کے بیٹھ جائے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا بلا ضرورت مسجد سے آدمی ہرگز نہ نکلے۔ اسی طرح نہانے کا مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں نہاتا بھی نہیں ہے معتکف، البتہ جمعے کا غسل ہے، مختصر طور پر کر لے، اس لیے کہ وہ سنت ہے، اعتکاف کی حالت میں غسل کر سکتا ہے، لیکن اور دنوں میں غسل نہیں کرنا، نہانا بھی نہیں، اپنا سارا ٹائم بچانا، کچھ بھی کرتے ہوئے ایسے ہی رہنا، عطر لگائے، خوشبو لگائے، قرآن مجید پڑھتا رہے، ضرورت کی بات کسی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تقریر کرنا ہے، کسی کو نصیحت کرنا ہے، کچھ بولنا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، بیکار باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی سے بات کرنا، اگر بیوی آئی بات کرنے کے لیے مختصر اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، صفیہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی پیاری بیوی تھیں، وہ آئی، آ کے اللہ کے رسول سے کچھ دیر تک بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گیٹ تک جا کے ان کو پہنچا دیے، مسجد سے باہر نہیں گئے۔ 2 آدمی جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ جی، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ کے رسول آپ سے ہم بدگمانی کریں گے کیا اللہ کے رسول؟ کہا نہیں جی، شیطان جو ہے دلوں میں وسوسہ ڈالتا، اس لیے میں بولا۔ تو بیوی سے بات بھی کیے اور مسجد کی سیڑھی تک بیوی کو پہنچا بھی دیے، تو ضروری بات ہے تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کاروباری لوگ ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں، بیپار نہیں کر سکتے،
لیکن व्यापार की मंजूरी दे सकते। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कोई ग्राहक आपके पास आया, उसने कहा मैं 40,000 में ख़रीदूँगा, मेरा फ़ाइनल रेट ये है। उसने पूछा भाई ऐसा बोलते हैं, दे दो, बस इतना, यानी नहीं ऐसा है वैसा है इधर है, वो सब नहीं पूछना चाहिए, वो सब बात नहीं करना चाहिए, इतना। उसी तरह कोई आदमी आए, कंपनी वाले, बड़ी बड़ी कंपनी वाले भी रहते हैं, एतिकाफ़ को बैठे हैं, चेक पर दस्तखत करना है, दस्तखत करके दे दिए। छोटे मोटे काम, मामूली काम अगर एतिकाफ़ में करते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो बात आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 की शाम मस्जिद को चले गए, फिर फजर पढ़ के डेरे में गए। लोगों ने ये समझा 21 की सुबह को डेरे में जाना है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल रात भर इबादत करते थे, फजर पढ़ा के डेरे में जाके आराम किए। तो इस तरह जितनी आप नीयत करते उतने दिन उतनी रातें आप बैठ सकते। सुबह से शाम तक का भी नीयत कर लिए, सुबह से शाम तक एतिकाफ़ को बैठिए, या मगरिब या इशा से फजर की नमाज तक करें, वो भी जायज़ है। तो एतिकाफ़ 10 दिन करना, 9 दिन करना सुन्नत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त भी एतिकाफ़ करना जायज़ है, वो भी एक एतिकाफ़ है, वो भी अल्लाह के यहाँ इबादत, उसकी भी मंजूरी है। लिहाजा एतिकाफ़ करने वालों को इन सारी बातों का ख्याल करना चाहिए, दुनियावी कामों से बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाने की कोशिश करनी चाहिए। उसी तरह कुरान जितना पढ़ सकें पढ़ना चाहिए, लेकिन जब नींद आती है, कुरान एतिकाफ़ की हालत में हो कि गैर एतिकाफ़ की हालत में हो, नींद की हालत में न दुआ करना चाहिए न कुरान पढ़ना चाहिए, आराम भी करना चाहिए। मुअतकिफ़ रात में ज़्यादा जागते हैं, फिर दिन में ज़्यादा सोते हैं, वो कसर पूरी करते हैं। यानी कि दिन रात सोते रहें या एक रात भर जाग के दिन में भी जागें, ऐसा नहीं है। सोना चाहिए, नींद करना चाहिए एतिकाफ़ के लिए, ये सारी बातें जायज़ हैं। तो मुअतकिफ़ जो है रात भर इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह के दूसरे बंदे जो एतिकाफ़ में नहीं हैं, दिन में जितनी इबादत कर सकें, इसलिए कि सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं या 10 दिन बाकी रह गए, इसमें जितने इबादत हम कर सकते हैं सारी इबादतें करके अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा लैलतल क़द्री ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो आदमी के लैलतुल क़द्र को क़याम करेगा, शब क़द्र को क़याम करेगा, यानी नमाज़ें पढ़ता है, आजकल के हिसाब से समझे तरावी पढ़ता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ईमान कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेकी रखी है, इतना बड़ा सवाब रखा है, तो लिहाजा ये आदमी इबादत में मशगूल रहता है और ये भी समझता है बड़ा सवाब मिलेगा, तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक रात की इबादत मैंने कहा 1000 महीने की इबादत से अफजल है। 1000 महीने का आप हिसाब करेंगे, 83 साल 4 महीने, 80 पर 3 साल 4 महीने, एक रात की इबादत का इतना सवाब है। और अगर आपने 10 साल पाली शब क़द्र, 10 साल आपको शब क़द्र मिल गई, अल्लाह अकबर, कितने जी 830-40 साल इबादत करने का सवाब मिलेगा। कितने अल्लाह के नेक बंदे मुबारकबादी के लायक हैं जो कि शब क़द्र को क़याम करते हैं। अब ये क़याम 2 तरह का है, ये क़याम तो तरावी का क़याम है, दूसरा अपनी तरफ से नमाज़ पढ़ते रहते हैं, इसलिए कि नफिल नमाज 2-2 रकात करके रात भर भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, उसमें कोई तादाद नहीं है। सादे दिनों में एक आदमी ने पूछा, अल्लाह के रसूल नमाज कैसे पढ़ो रात की? कहा कि 2 रकात 2 रकात 2 रकात पढ़ते रहो,
جب صبح کا وقت ہو جائے صبح صادق کا 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ ایسے اللہ کے رسول نے کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح تو اللہ کے رسول کی سنت 8 ہی رکعت ہے، تہجد بھی وہی نماز ہے اور تراویح بھی وہی نماز ہے۔ شروع رات میں ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کو تراویح کہتے ہیں، اور آخری رات میں اٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری کو بھی اور ابی بن کعب کو بھی حکم دیا کہ تم تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا۔ ابی بن کعب مردوں کو پڑھاتے تھے، تمیم داری عورتوں کو پڑھاتے تھے۔ مسجد میں اتنی گنجائش نہیں رہتی تھی، اس لیے کسی گھر میں جمع ہو کے ساری عورتیں ان کو تمیم داری پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے اس وقت یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، آخری رات میں پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کہتے تھے سو جاتے آخری رات میں، شروع رات میں پڑھ کے، بہتر تو یہ ہے کہ آخری رات میں پڑھو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری رات میں زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ لہٰذا جن کو طاقت ہے وہ آخری رات میں بھی پڑھیں گے، شروع رات میں بھی پڑھیں گے، اور جن کو کمزوری ہے وہ صرف آخری رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہے، تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی تراویح پڑھتے ہیں اپنی طرف سے جتنی نماز پڑھنا چاہیں وہ ساری نمازیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کے متعلق بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان کے متعلق ہم نے چند باتیں بتائیں۔ لہٰذا جن کو اعتکاف کرنے کی نیت ہے، ارادہ ہے، تو اعتکاف کو بیٹھ سکتے ہیں، اور چادر باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کی توجہ سے بچنے کے لیے، گفتگو سے بچنے کے لیے کوئی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو ہم کو کیا معلوم کہ آپ اعتکاف کو بیٹھے، آئیں گے آپ سے بات چیت کریں گے، اس لیے چادر رکھ لیے تو سمجھ کے بھی اعتکاف میں ہیں، ان سے بات نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگ ہوں گے۔ کسی آدمی نے ارادہ کیا تھا میں جو ہے آخری 9 رات 10 رات اعتکاف کو بیٹھوں گا، لیکن ارادہ کیا، نظر نہیں مانا۔ ایک ارادہ ہے، ایک نظر ہے۔ نظر کا مطلب یہ ہے میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ آخری 10 رات اعتکاف کو بیٹھوں گا، 9 رات 10 رات، یہ نظر ہو گئی، پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف کیا آپ تو 3 دن کے روزے رکھو، نہیں تو 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو 10 آدمی کو کپڑے پہناؤ، نہیں تو غلام آزاد کرو۔ یہ نظر، ارادہ، بھئی ایسی فرصت ہے، یہ رمضان کے آخری 9-10 راتیں بیٹھ جائیں گے اعتکاف کو، لیکن کوئی دوسری بات آ گئی، آپ نے کہا کہ صاحب نہیں مشکل ہے، 3 رات بیٹھیں گے، 2 رات بیٹھیں گے، کوئی بات نہیں، آپ 2-3 رات ہی بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نظر نہیں مانیں، نظر مان کے اعتکاف کو نہیں آ گئے، نیت کر کے اعتکاف کے اندر نہیں آئے، ارادہ تھا آپ کا، وہ ارادہ آپ بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف کے اندر ان باتوں کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال آخری عشرہ ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کا موقع ہے، آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے 20 رات، کچھ لوگ تو 10 رات تک ہمت کر کے مسجد کو آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، بہت چست رہتے ہیں، 10 رات کے بعد ذرا کمزور ہو جاتے ہیں، یہ کوئی 25-30% لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ جب 20 رات ہوئی اور 25-30 لوگ کم ہو جاتے ہیں، حالانکہ آخری رات ہی فضیلت کی رات، آخری 10 دن ہی فضیلت کی راتیں ہیں، ادھر ذرا سستی ہو گئی، 10 سے 20 1 سے 20 تک، خیر کوئی بات نہیں، لیکن اب تو آپ کو نیکی کمانے کا سنہرا موقع ملا ہے، موسم بہار ہے، اس میں تو آپ کو زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بیٹھتے تھے اور زیادہ کمر کس لیتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ صاحب شد میزرہ ہو، شد میزرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے لنگوٹ کس لیتے۔ آدمی جب کام کرنے کے لیے اترتا میدان میں، کام کرنے کے لیے لنگوٹ کس لیتا، تو اللہ کے رسول کی عبادت کے واسطے لنگوٹ کس لیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا اعتکاف کی وجہ سے آپ
بیویوں سے صحبت نہیں کرتے تھے۔ اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کے انتقال کے بعد ہم لوگوں نے بھی اعتکاف کیا، اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی کیے۔ تو عورتیں اگر اعتکاف کو بیٹھتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسے اللہ نے کہا۔ یہاں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اہل حدیث مسجدوں میں اس کا کی اجازت ہوتی ہے کہ عورتیں اعتکاف کو بیٹھیں، لیکن دوسری مسجدوں میں اجازت نہیں دی جاتی، نہ نماز پڑھنے کی اجازت دیتے نہ اعتکاف کی اجازت دیتے۔ اس لیے بہت ساری عورتیں گھر میں اعتکاف کو بیٹھ جاتی، لیکن ثابت نہیں ہے۔ عبادت ہے، بڑی عبادت ہے الحمدللہ، لیکن اس کو اعتکاف نہیں کر سکتے، اس کو اعتکاف نہیں کر سکتے۔ آپ اگر بیٹھی ہیں گھر میں نیت کر کے میں اللہ کے واسطے اتنی دیر بیٹھتی ہوں، قرآن پڑھوں گی، تہجد پڑھوں گی، ضرورت پڑی چولہے کے پاس گئے، دال بگار دیا، چاول پکا دیا، فلاں کر دیا، یہ سب بھی آپ کر سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ اعتکاف کی جگہ نہیں ہے، اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اگر گھر میں بیٹھتی ہیں عبادت ہے وہ، اور اعتکاف نہیں ہے، لہٰذا بہت سی عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ہم گھر میں بیٹھیں اعتکاف کے لیے۔ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے بیٹھ جاتے ہو تو تمہاری بیویاں بھی رات میں تمہارے لیے حرام ہیں، اللہ نے یہ کہا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاث، دنیا میں اعتکاف کے لیے 3 ہی جگہ بیٹھ سکتے، مکے کی مسجد، مدینے کی مسجد، بیت المقدس۔ ایسا بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن ہمیشہ معمول یہ رہا ہے جہاں بھی جمعہ ہوتا ہے وہاں اعتکاف کو بیٹھیں۔ جمعہ اگر نہیں ہوتا ہے، چھوٹی مسجد ہے، تو کہا کہ بہتر ہے کہ بڑی مسجد میں بیٹھیے۔ اگر کوئی جمعے کو جا کے آیا تو اس کا جمعہ رہے گا کیا، بول نہیں سکتے۔ اسی طرح کوئی جنازہ ہے، جنازے میں جا سکتے کیا؟ اس مسجد میں تو آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے جس میں بیٹھے ہیں، لیکن دور کی مسجد میں، بازو کی مسجد میں جنازہ ہے تو جا نہیں سکتے آپ، یہیں رہنا ہے آپ کو۔ اس مسجد میں جنازہ آتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں تو آپ جنازے میں شرکت کر سکتے، نماز پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو معتکف رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سنت نفل وغیرہ اپنی جگہ پڑھیں۔ فرض کے لیے تو آنا پڑتا ہے، کہیں بھی جگہ رہتی ہے وہاں کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سنت کے لیے، نفل کے لیے اپنا ڈیرا اگر ہے ڈیرا نہیں تو جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں زیادہ سنت نفل پڑھتے رہیں، لیکن جگہ بدل سکتے۔ ادھر بیٹھے 3 دن، ادھر اچھا نہیں ہوا تو ادھر بیٹھ جائیے، وہاں بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں، مسجد کے اندر ہی آپ جگہ بھی بدل سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے احکام اعتکاف کے، تو ان باتوں کا خیال کریں گے تو آخری عشرہ عبادت کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر و ثواب دے، اور ہم لوگوں کو بھی آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔